ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. کتاب شروع کرنے سے پہلے چند مبادی کا سمجھنا ضروری ہے. دو چیزوں کا بیان ہوگا، ایک مقدمۃ العلم اور دوسری مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم میں چند مباحث ہے. پہلا مبحث وہ حدیث اور علم حدیث کے تعارف سے متعلق ہے. حدیث لغت میں کلام کو کہا جاتا ہے. الحدیث لغتاً هو الکلام قلیلہ وکثیرہ. حدیث لغت میں کلام کو کہا جاتا ہے کم ہو یا زیادہ. یہ حدیث کا مشہور معنی ہے. اور لغت میں حدیث کا ایک معنی جدید بھی آتا ہے. جدید حادث، نیا اور نو پیدا. عربی میں ایک کتاب ہے زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث. فی العصر الحدیث کا مطلب ہے فی العصر الجدید. تو لغت میں حدیث کے دو معنی آتے ہیں، کلام چاہے قلیل ہو یا کثیر، اور جدید حادث، نوپیدا یا نیا. جبکہ اصطلاح میں حدیث سے مراد ہے ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. وہ چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، چاہے حضور کا کوئی قول ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو. تقریر کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی بات یا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی بات یا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی، سکوت اختیار کیا، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے. تقریر کہا جاتا ہے لغت میں برقرار رکھنے کو. حضور پاک کے سامنے اگر کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو اور وہ اس پر نکیر نہ فرمائے تو یہ اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے. اس طرح کی بات یا کام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اگلی چیز ہے او صفت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کا بیان اگر آیا ہو وہ بھی حدیث ہے. مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ، شمائل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نشست و برخاست، یہ جو صفات ہے اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو حدیث اصطلاح میں کہا جاتا ہے ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت. یہ ہو گئی حدیث کی اصطلاحی تعریف.
حدیث کا موضوع کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا موضوع ہے سند اور متن. سند اور متن یہ حدیث کا موضوع ہے. متن سے مراد حدیث کی شروع میں راویوں کے ناموں کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہے. جن راویوں نے ہم کل حضور کی کوئی حدیث پہنچائی ہے ان راویوں کے ناموں کے سلسلے کو کہا جاتا ہے سند. اور متن سے مراد حدیث کا مضمون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا موضوع ہے سند اور متن، یعنی حدیث میں سند اور متن کے احوال سے بحث کی جاتی ہے. یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ موضوع سے مراد کیا چیز ہوتی ہے. کسی بھی علم کا موضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کے احوال اور احکام سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کا موضوع ہے سند اور متن، جبکہ دوسرے کچھ علماء فرماتے ہیں دوسرا قول ہے کہ حدیث کا موضوع ہے اقوال، افعال اور احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال. پیچھے والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں ہے زیادہ؟ ہاں مولانا صاحبہ بھائی آواز آ رہی ہے صاف صاف؟ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال یہ حدیث کا موضوع ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث کا موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ حدیث کا موضوع ہے. لیکن اس پر علامہ کافیجی رحمہ اللہ نے اشکال کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو علم طب کا موضوع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، انسان تھے، اور انسان وہ تو علم طب کا موضوع ہے. تو حدیث کا موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو علم طب کا موضوع ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حدیث کا موضوع ہے، لیکن من حیث رسالت والنبوہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حدیث کا موضوع ہے لیکن من حیث رسالت والنبوت ہے. اور علم طب کا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موضوع ہے لیکن من حیث الصحت والمرض. تو حیثیات کے اختلاف سے حکم بدل جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حدیث کا بھی موضوع ہے لیکن من حیث نبوت والرسالہ. اور علم طب کا بھی موضوع ہے لیکن اس میں حیثیت اور ہے اور وہ ہے من حیث صحت والمرض. لہذا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا. حدیث کا موضوع کون سی چیز ہے؟ اس میں کتنے اقوال ہو گئے جی؟ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث کا موضوع سند اور متن ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضور کے اقوال، افعال اور احوال حدیث کا موضوع ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ حدیث کا موضوع ہے لیکن من حیث نبوت والرسالہ. حدیث، اگلی بات حدیث کی غرض و غایہ. اس میں بھی علماء کی چند اقوال ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی غرض و غایت وہ ہے الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانا. الاہتداء بہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرض و غایہ ہے علم حدیث کی. حدیث الاہتداء بہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث کی غرض و غایت وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان بشارات کا مستحق بنا دیا جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے. اپنے آپ کو ان بشارات کا مصداق اور مستحق بنا دیا جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث حاصل کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمائی ہے. مثلا ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہم ارحم خلفائی. صحابہ کرام فرماتے ہم نے کہا یا رسول اللہ من خلفاؤ کا یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء سے کون مراد ہے اے اللہ کے پیغمبر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یأتون من بعدی، میرے خلفاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. وَيَرْوُونَ أَحَادِيثِي، وَيَرْوُونَ أَحَادِيثِي، اور میرے حدیث کو آگے پہنچائیں گے، اس کی روایت کریں گے. وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو حدیث سکھلائیں گے. الذین یأتون من بعدی وَيَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ، میری حدیث کی روایت کریں گے اور آگے پہنچائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کے لیے اور اس کا مصداق بننے کے لیے یہ ہے کہ انسان حدیث کی روایت اور تعلیم کا کام کرے. ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها. نظر اللہ عبدا، یہ حدیث مختلف الفاظ میں آئی ہے. یہ کتاب العلم کے الفاظ ہے، کم و بیش آگے مشکات میں آ رہی ہے. نظر اللہ عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو سمع مقالتی، جس نے میری بات سن لی، فحفظها ووعاها، یاد کر کے محفوظ رکھا، وأداها، اور پھر آگے بھی پہنچایا. فرب حامل فقہ غیر فقیہ، اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم والا فقیہ نہیں ہوتا. فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بسا اوقات ایک علم والا ایسا ہوتا ہے جو فقیہ نہیں ہوتا، یعنی جو حدیث اس کو معلوم ہے گہرائی سے اس کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، اس سے علوم مستنبط نہیں کر سکتا. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اور بسا اوقات ایک علم والا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو وہ پہنچاتا ہے وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، بڑا فقیہ. اس کا مطلب یہ ہے حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو حضرات میرے حدیث کو لے کر آگے پہنچائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھیں گے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ پہنچا رہا ہے وہ فقاہت میں اور تفقہ میں اس حدیث پہنچانے والے سے بڑا ہو. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کبھی کبھار شاگرد بھی استاد سے تفقہ میں بڑے ہو جاتے ہیں. استاد نے کسی حدیث سے اتنے علوم کا استنباط نہیں کیا ہوتا، شاگرد کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری بشارات ہے، تو ان کا مستحق اور مصداق بننا، یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کی کیا ہے جی غرض و غایت. اور
جبکہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی غرض ہے الفوز بسعادت الدارین، حدیث کو حاصل کر کے دونوں جہان اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو سمیٹنا اور حاصل کرنا، الفوز بسعادت الدارین۔ لیکن یہ حدیث کی غرض و غایت تو ہو سکتی ہے اخروی، اور حضرت شیخ الحدیث چھوٹا قول، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کو پڑھ کر اور سن کر اسے لذت حاصل کی جائے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے محبوب ہیں، اور محبوب اور محب کے درمیان معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر محب محبوب کے کلام کو پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو تو اس کو ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات کا سننا یہ ایک محبوب کے ارشادات کو سننا ہے، اور ظاہر ہے کہ محبوب کے ارشادات سننے میں جو لذت ہے ایسے بڑی غرض و غایت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کتنے اقوال ہو گئے جی؟ 4۔ اللہ اگلی بات ہے اہمیت اور شرافت و اچھا جی اس سے پہلے علم حدیث کی تعریف بھی سن لو۔ اگلا مبحث ہے علم الحدیث، ایک تو حدیث ہوگی، ایک ہے علم الحدیث، ایک حدیث ہے ایک حدیث کا علم ہے، دوسرا مبحث ہے علم الحدیث۔ علم الحدیث کی تعریف علماء نے فرمائی ہے معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے، اور اقوال اور افعال اور تقریرات اور صفات کو پہچاننا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یہ بعض علماء نے تعریف فرمائی ہے کس چیز کی؟ علم الحدیث۔ لیکن کچھ علماء نے اس پر اشکال کیا ہے، اور اشکال کا حاصل یہ ہے کہ علم الحدیث تو صرف حضور پاک کے اقوال افعال وغیرہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال افعال کو بھی علم الحدیث کہا جاتا ہے، اور اسی طرح تابعین کے اقوال اور افعال پر بھی علم حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا جن علماء نے یہ مذکورہ تعریف فرمائی ہے یہ کمزور ہے، ادھوری تعریف ہے، یا یہ کہو کہ اپنے افراد کو شامل نہیں، جامع نہیں۔ آپ دیکھیں گے نا کہ بعض حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہوتے ہیں۔ کتاب الاثار شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہے کتاب الاثار پڑھی ہے، آثار و سنن نہیں، کتاب الاثار۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق اور حدیث کی دوسری کتابوں میں صرف حضور کے اقوال اور افعال نہیں ہوتے، صحابہ کرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں۔ ان کتابوں کو بھی کون سی کتابیں کہا جاتا ہے؟ حدیث کی کتابیں۔ لہذا کچھ اور علماء نے اس تعریف میں کچھ قیودات کا اضافہ فرمایا، اور انہوں نے تعریف یہ فرمائی ہے معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونہ او الی من دونہ ممن یقتدی بہم فی الدین۔
معرفت ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الى صحابی او الى من دونہ، ہو ضمیر صحابی کی طرف راجع، او الى من دونہ ممن یقتدى بهم فی الدین قولا او فعلا او تقریرا او صفتا. تو اس میں تعمیم ہو گئی دوسری تعریف میں. اب علم الحدیث کی تعریف اقوال اور افعال صحابہ، اقوال اور افعال تابعین کو بھی شامل ہو گئی. بات تو آ رہی ہے نا جی سمجھ میں؟ یہ زیادہ جامع تعریف ہے. معرفت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونہ ممن یقتدی بہم فی الدین. اور اسے مراد تابعین ہے. قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، یا من قول او فعل دونوں برابر ہے. یہ کیا ہو گئی جی؟ علم الحدیث کی تعریف. علم الحدیث کا موضوع وہ ہے راوی اور مروی، راوی اور مروی، یا یہ کہو سند اور متن، سند اور متن، راوی اور مروی. یہ علم الحدیث ہے. دو چیزیں اس میں ہوتی ہے، حدیث کی سند اور حدیث کا متن. ہم مشکات پڑھیں گے، مشکات میں سند نہیں ہوتی، صحابی کے نام سے شروع کرتے ہیں. جبکہ آپ دور حدیث میں کتابیں پڑھیں گے، اس میں امام بخاری کی اگر کتاب ہے، امام بخاری اپنے سے لے کر یعنی اپنے استاد کا نام ایسے چلا چلا کر صحابی تک پہنچائیں گے، حضور پاک تک. تو علم الحدیث کا موضوع کیا ہے جی؟ سند اور متن، یا راوی اور مروی. اور علم الحدیث کی غرض غایت وہی جو مشہور الفوز بسعادت الدارین. اگلی بات ہے علم الحدیث کی اہمیت اور شرافت. علم الحدیث کی اہمیت اور شرافت. علم الحدیث ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. اسلام کی ہماری شریعت اسلامیہ کی بنیاد سب سے پہلے قرآن پر ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے جی؟ وہ علم الحدیث ہے. علم القرآن اور علم الحدیث. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے علم حاصل کرنے والوں کے متعلق بڑی بشارات بھی سنائی ہے. دو حدیث ہم نے ابھی ذکر کی ہے، وہ بھی یہاں شامل کر سکتے ہیں. یہ بھی شرافت اور اہمیت ہے علم الحدیث کی. اور حدیث کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عام طور پر کچھ مسائل کو چھوڑ کر اصول اور کلیات بیان فرمائے ہیں. قرآن کریم میں جزیات کا بیان بہت کم ہوتا ہے. تو عام طور پر قرآن میں اصول اور کلیات کا بیان ہوتا ہے. ان اصولوں اور کلیات کی تشریح اور تفصیل کہاں ہوتی ہے؟ حدیث میں. تو قرآن تو احادیث یا علم الحدیث یہ ایک طرح سے قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن کے اجمال کو اور قرآن کے مغلقات کو اور قرآن کے اصول اور کلیات کو حدیث کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. اگر حدیث کو درمیان سے اٹھا لیا جائے تو بہت سارے احکام قرآن کریم کے اندر نہیں ہیں. اب نماز کے مفصل اوقات ہیں. اوقات کی طرف قرآن میں اشارے موجود ہے لیکن تفصیل نہیں ہے. نمازوں کے مفصل اوقات اور نمازوں کی رکعات کی تعداد اور اسی طرح روزے اور حج کے تفصیلی مسائل اس میں تو قرآن میں نہیں ہے. یہ کہاں بیان ہوئی ہے جی؟ سنت اور حدیث میں. اور حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم وہ ایک شرافت اور اہمیت یہ بھی بیان فرماتے ہیں
کہتے حدیث پڑھنے کے نتیجے میں ایک طالب علم کو بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پڑتا ہے. حدیث جب بھی پڑھیں گے تو حضور کا نام آئے گا، اور جب نام آئے گا تو ہاں حضور پر صلاۃ اور سلام پڑھیں گے، اور یہ کوئی کم فضیلت تو نہیں. بار بار اگر زبان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پر درود اور سلام بھیجا جائے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے. یہ بات ہو گئی جی اہمیت اور شرافت